السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور شکر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات مبارک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا اور ساری مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ان کی ضروریات کو جاننے والا اور ان کے احساس کو جاننے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف کے لائق صرف اور صرف واحد اللہ رب العزت کی ذات مبارک ہے، اور درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انسان اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے، انہیں صحیح راستہ بتانے کے لیے، اللہ رب العزت کی معرفت کرانے کے لیے اور دنیا کی حقیقت اور آخرت کے بارے میں متنبع کرنے کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر رحمت سلامتی اللہ رب العزت کی طرف سے برکت نازل ہوں۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، کل کی کلاس میں سورہ نور میں ہم نے دیکھا کہ سورہ نور کی کیا اہمیت ہے اور زنا کے حد کے تعلق سے کہ زنا کیسا قبیح یعنی سنگین جرم ہے جو نسل انسانیت کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتا ہے اور معاشرے کے اندر فاحش اور برائیوں کو اور رشتہ داریوں کو ختم کر دیتا ہے، ایک دوسرے سے پر یقین کو اٹھا دیتا ہے۔ تو اس کی سنگینی کے تعلق سے ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر کیا حد ہے اللہ رب العزت کی، اللہ رب العزت کیسا غضبناک ہوتا ہے ایسے شخص سے جو زانی ہو، ایسا مرد اور ایسی عورت اگر وہ شادی شدہ ہے تو اللہ رب العزت نے اسے جینے کا حق نہیں دیا، اسے سنسار کر کے ختم کر دینے کا حکم دیا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے اس جگہ سے ہٹا دیا جائے گا۔ یہ تو تھا، لیکن اگر کسی نے ایسا کبھی گناہ بھی کر لیا ہے تو اللہ رب العزت ایسا غفور و رحیم رب ہے کہ بندہ اگر سچے دل سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہے، خالص توبہ کرنا چاہے، اور توبہ کی جو شکل ہے کہ وہ اپنے آپ کو کوڑے لگوا لے یا رجم کروا لے، اور اگر ایسے حالات نہیں ہیں، جیسے ہمارے ہاں ایسے حالات نہیں ہیں، تو ہم اللہ رب العزت سے خالص اور سچی توبہ کریں، اور ایسے جرم سے جس سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے، اس جرم سے ہم بچیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اور ہمارے آنے والے رشتہ داروں کو، ہر کسی کو ایسی گناہ سے محفوظ رکھے۔ زانی کے تعلق سے احکام و مسائل بھی ہم نے دیکھا۔ حد قذف، اگر کوئی شخص کسی کے اوپر بہتان لگاتا ہے، کسی پاک دامن عورت کے اوپر اگر بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے زنا کا، تو اللہ رب العزت کے نزدیک خواتین کی عظمت، ان کی مقام اللہ رب العزت کے نزدیک اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے شخص کے لیے جس نے کسی پاک دامن خاتون کے اوپر الزام لگایا ہے، اس کے لیے 80 کوڑے کی سزا مقرر کی ہے، اور کہا کہ یہ اب اللہ کے نزدیک کذاب ہو گیا، جھوٹا ہو گیا، اب اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور اسے اب فاسق کہا جائے گا، یہ فاسق ہو گیا۔ تو ایسا غضبناک اللہ رب العزت اس شخص سے ہوتا ہے جو کسی پاک دامن عورت پر یا کسی پاک دامن مرد کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، زنا کا تہمت لگاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ آج کی کلاس میں ہم کو پتہ چلے گا کہ کوئی بات ہم تک آئی ہے اور ہم اس کو ویسے کی ویسی دوسروں تک پہنچا دیں یا اس بات کو سن کر کے خاموش رہیں،
کسی مومن کی عزت کے اوپر بات ہو رہی ہے، اس کی عظمت کے اوپر بات ہو رہی ہے، اس کو بدنام کیا جا رہا ہے یا اس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے اور مومن چپ رہے، تو اللہ رب العزت اس کے اوپر بھی غضبناک ہوا ہے، اور ویسی کی ویسی اتنی ہی بات اگر اس نے آگے پہنچا دیا تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو عذاب آ جاتا۔ تو اللہ رب العزت جسے ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں، جو زبان کے اوپر بہت ہلکا ہے کہ کسی نے کہا اور ہم نے بھی کہہ دیا، یہ ایسا گناہ ہے کہ جو ہمیں جنت کے راستے سے اٹھا کر کے اور جہنم کے بہت دور پہنچا دیتا ہے۔ اس تعلق سے آج ایک حدیث بھی انشاءاللہ تعالی بتائی جائے گی۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو غلط فعل کرتے ہوئے دیکھ لے، زنا کا مرتکب ہوتا ہوا دیکھ لے، تو وہ کیا کرے؟ کیونکہ اس کے پاس اب گواہ بھی نہیں ہے، یا کسی شخص نے، کسی مرد نے اپنی بیوی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیا کہ وہ زانی ہے، اب وہ عورت کیا کرے؟ تو اس تعلق سے احکام و مسائل بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ رب العزت کی 4 بار قسم کھائے گا اور 5ویں بار یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ رب العزت کا غضب میرے اوپر آئے، یعنی اللہ کا عذاب میرے اوپر آئے۔ آج آیت نمبر 11 سے انشاءاللہ تعالی کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس کے اندر جو حکمتیں اور نصیحتیں ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اس پر ایمان دے اور عمل کے ساتھ ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاؤوا بالافک اسوۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل ہوا خیر لکم۔ بے شک جو لوگ بہتان گڑھ لائے ہیں، یعنی امہات المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جو الزام گڑھ لائے ہیں، ان کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے، وہ تمہیں میں سے ہیں، مطلب وہ مسلمانوں کی بھیڑ میں سے ہی ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے اندر ہی منافق بھی ہوا کرتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر مسلمان بھی ہوا کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وہ تمہیں میں سے ہیں، تم اسے اپنے لیے برا مت جانو، یعنی ابو بکر کے گھرانہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اور مومنین، کیونکہ مومن کو بھی تکلیف پہنچی تھی کیونکہ ان کی ماں کے اوپر الزام لگایا گیا تھا، سارے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر الزام لگایا گیا تھا، تو یہ سب کے سب غمگین تھے، سب کے سب پریشان تھے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے تم اسے اپنے لیے برا مت جانو۔ اتنی بڑی تہمت ایک پاک دامن خاتون، اور صرف پاک دامن خاتون نہیں، قیامت تک آنے والی پاک دامن خاتون کی ماں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزا، آپ کی بیوی، ان کے اوپر الزام لگایا، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم اپنے لیے اسے برا مت سمجھو۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت برا ہے، لیکن ہر شر کے اندر بھی خیر کا پہلو ہوتا ہے، ہر برائی کے اندر بھی کچھ اچھائی کا پہلو ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم اسے اپنے لیے برا مت جانو، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا بہتر تھا؟ کہ دنیا میں ذکر عظیم ہوا، اللہ رب العزت نے 10 آیتوں کا نزول فرما دیا جو قیامت تک آنے والا مسلمان اس کی تلاوت کرے گا۔ کس کی؟ اپنی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات کو اللہ رب العزت نے، اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ کسی خاتون کی برات اللہ رب العزت، جس کسی خاتون کی پاک دامنی اللہ رب العزت بیان فرمائے اور قرآن کا حصہ بنائے، اور 1 2 نہیں 10 آیتیں نازل فرمائی، تو دنیا میں ذکر عظیم ہوا اور آخرت میں رفع درجہ کا سبب بنا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ کل حشر کے میدان میں جب ہم اپنے دنیا کی مصیبتوں کو دیکھیں گے، دنیا کی جو پریشانیاں ہم پر آئی تھی ان کو ہم دیکھیں گے، تو اس پہ اگر کسی مومن نے صبر کیا ہے، شکر کے ساتھ رہا ہے، توحید کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھا ہے، تو اس کا جب وہ اجر دیکھے گا حشر کے میدان میں، تو وہ امید کرے گا کہ کاش مجھے اور پریشانیاں آتی دنیا میں، کہ اس کا اجر اتنا بڑا مل گیا۔ تو یہاں پر فرمایا بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا گناہ ہے جو اس نے کمایا۔ اب یہ جو چیز پھیلی تھی مدینہ کے اندر، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تہمت لگائی گئی تھی، زنا جیسی بدترین چیز کی تہمت لگائی گئی تھی، اور یہ مدینہ کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پوری مدینہ کو گھیر چکا تھا،
تو اس کو ایک دوسرے تک پہنچانے میں جس نے جتنا حصہ لیا ہے وہ اتنا گنہگار ہے۔ اب اس میں حصہ کس طریقے سے لیا گیا؟ کوئی سن کر کے خاموش رہا، بس وہ گنہگار بن گیا۔ جب کوئی ایسی بات ہو رہی ہے کسی کے اوپر، کسی مومن کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، اور وہ کوئی بھی قسم کا الزام ہو، چوری کا الزام لگایا گیا، عزت کا الزام لگایا جا رہا ہے، یا کسی بھی قسم کا الزام لگایا جا رہا ہے، اور وہاں پر دوسرا مومن خاموش ہے، یہ گنہگار ہو جائے گا۔ اس نے اس کے لیے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ اور ایک مومن اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، تو اس نے اچھا گمان کر کے اور اس کی دفاع کیوں نہیں کی؟ تو ایسے وقت میں خاموش بیٹھنا، ایک عربی کا شعر جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب کسی مومن کے اوپر تہمت اور الزام یا کوئی اور ان کی عظمت کے اوپر کھیلا جا رہا ہے اور کوئی دوسرا مومن خاموش بیٹھا ہوا ہے، گویا کہ یہ گونگا شیطان ہے، مطلب وہاں پہ گونگا شیطان آ گیا۔ جب کسی برائی کو دیکھیں تو اپنے ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں، ورنہ وہاں سے اٹھ کر کے چلے جائیں، یہ ایمان کا آخر درجہ ہے۔ تو سن لیا، یہ حصے میں شامل ہوا، حالانکہ بہت کم حصہ ہوا۔ دوسرا، جو سنا وہی کہ وہی بیان کر دیا، اب تو یہ پوری طرح شامل ہو گیا، کیونکہ بیان کر ہی نہیں سکتا تھا جب تک اس کے پاس 4 گواہ نہ ہو۔ یہ پچھلی کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی خاتون کے بارے میں ہم نے کسی سے سنا ہے، کسی نے آ کر کے بتا دیا کہ ارے وہ تو اس کے ساتھ روز جاتی ہے، اور کچھ نہ کچھ تو معاملہ سمجھ میں آتا ہے، بس یہی الزام ہے، اسی کو الزام کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو معاملہ سمجھ میں آتا ہے، تو یہ لفظ ہی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ اس کے اوپر اس نے الزام لگا دیا۔ تو 4 گواہ نہیں ہے جب تک اپنی زبان نہیں ہلا سکتے۔ تیسرا، جو سنا تھا اس سے زیادہ اگر بیان کر دیا، یہ اور بڑا مجرم، اور جس نے اس برائی کو پیدا کیا، جس نے شروعات کیا، جس نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں نے اس کو اس کے ساتھ فلاں جگہ فلاں وقت میں دیکھا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے، یہ اس نے شروع کیا۔ تو یہ شروع کرنے والا کیسا ہوگا؟ آگے دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے وہ شخص جس نے اسے اس گناہ کو شروع کیا، اس نے بڑا بوجھ اٹھایا، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اس کے لیے جہنم کی وعید سنا دی گئی جس نے اس قسم کی بات کو شروع کیا، سٹارٹ کیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ ہے واقعہ افک، بہتان تراشی۔ یہ 10 آیت کریمہ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب بہتان باز اور افترا پردازی منافقین نے آپ پر سراسر جھوٹا اور بے بنیاد الزام لگایا تھا، تو اللہ تعالی نے آپ اور اپنے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کا اعلان اللہ رب العزت کی طرف سے کیا گیا، جس میں آپ کی عظمت کا اندازہ لگتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عظمت اللہ رب العزت کے نزدیک کتنی ہے، اور ایک خاتون کی عظمت کتنی ہے، کیونکہ اس معاملے کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمان کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا کہ اس سے لوگ حفظ بھی کریں گے، یاد رکھیں گے کہ اس کو، اور لوگ حفظ کیوں کرتے ہیں؟ حفظ ہم اپنے بچے کو کیوں کراتے ہیں؟ تاکہ وہ احکام و مسائل جو ہماری زندگی کے ہیں، اور قرآن ہمارے لیے دستور حیات ہے، تو ہمیں اس وقت وہ بات کلک ہو جائے کہ ہاں میں نے قرآن کے اندر یہ چیز یاد رکھا ہے۔ یاد کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ کل جب کوئی ایسی بات ہو تو ہم قرآن کے اوپر عمل کر سکیں۔ تو اس کو قرآن کا حصہ بنایا، یہ آپ کی عظمت سے اس سے پتہ چلتی ہے، اور اس واقعے کے ذریعے سے معاشرے کی تربیت کرنا تھا۔ اصل میں آپ ایک چیز غور کریں، یہ جب حادثہ ہوا اور جس دن عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اور اس نے ماں کے اوپر اس بات کا تہمت لگائی، الزام لگایا، اور اس الزام کو اس نے وائرل کیا، مدینہ کے اندر پھیلایا، اس دن سے 1 مہینے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے برات نازل ہوئی، یعنی آپ کی پاک دامنی کا اعلان آسمان سے 1 مہینے بعد آیا۔
میرا سوال ہے آپ سے، اور آپ سب قرآن کو اور اس رکوع کو پڑھ کر کے یہاں بیٹھے ہیں، 1 مہینے بعد بارات کیوں آئی؟ اسی دن کیوں نہیں آ گئی جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس محمل میں نہیں بیٹھی تھی، مطلب اس اونٹ کے اوپر جس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے، محمل جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر نہیں بیٹھی تھی اور قافلہ آگے نکل گیا تھا، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت پہنچا سکتا تھا کہ جا کر کے بتا دو قافلے والوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دو کہ اس پالنے میں، اس محمل میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے، وہ اپنا ہار ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں چلی گئی ہیں، اور قافلہ روک دیا جائے، وہ آئیں گی پھر جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے نہیں پہنچایا، اور مدینہ کے اندر یہ چیز پوری طرح پھیل گئی، یہاں تک کہ 1 مہینہ گزر گیا، اور 1 مہینے بعد ماں عائشہ کو پتہ چل رہا ہے، اور آپ 2 رات اور ایک رات اور 2 دن اس طرح روئی ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ نہ میری آنکھ سے آنسو رکتے تھے اور نہ نیند لگتی تھی، اور ہمارے والدین یعنی حضرت ابوبکر صدیق آپ کی اہلیہ یہ سمجھنے لگی کہ یہ روتے روتے اس کا جگر، اس کا دل پھٹ جائے گا، یہ کیفیت ہو گئی، اور اس کے بعد آیت نازل ہوئی ہے۔ کیا حکمت ہو سکتی؟ اس سے اصل میں ہر کسی کے کردار کو سامنے لایا جا رہا تھا، اور وہ عظیم الشان تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے سامنے لائی جا رہی تھی کہ یہ تربیت تھی صحابہ اکرام کی، اور یہ معاشرہ تشکیل کیا گیا تھا، ایسا صاف ستھرا مومنوں کا معاشرہ کہ کسی مومن نے اس بات کو جو ہے پیدا نہیں کیا، اس بات کو پیدا منافقوں نے کیا، انہی نے ہی پھیلایا۔ صرف 3 مومن ایسے تھے جو اس کی زد میں آ گئے تھے، اور جنہوں نے بات کو سنا، اور جتنا سنا اتنا کسی سے کہہ دیا، اور یہ تینوں کو پکڑ لیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے، اور ان کی سخت طریقے سے سرزنش کی گئی، اور ان کی اصلاح کی گئی، اور ان کو سدھارا گیا۔ ورنہ یہ پورے کے پورے کیس کے اندر جبکہ ریاست قائم ہو گئی تھی، اسلامی اسٹیٹ تھی، گورنمنٹ اسلام کی تھی، یعنی کتنے مسلمان ہوں گے، اور ان مسلمانوں میں سے صرف 3 مسلمان ایسے تھے جن کی تربیت میں کچھ کمی تھی، یا جن کی زبان سے جو بات سنے تھے وہ نکل گئی تھی۔ اللہ رب العزت اس کے علاوہ کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں تھا جس نے اس بات کو آگے پہنچایا۔ کسی مومن، کسی بھی صحابی کے تعلق سے یہ بات نہیں آتی۔ اور وہ کون کون سے؟ مفتاح ہیں رضی اللہ عنہ، اور حسان رضی اللہ عنہ، اور زینب بنت جہش کی بہن حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 صحابہ تھے جو جتنی سنے تھے انہوں نے آگے پہنچا دیے تھے، تو اللہ اس پہ بھی غضبناک ہوا اور ان کی پکڑ کی، ورنہ سارے۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ کردار کس کے کیا تھے، مطلب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والدین کے کیا کردار رہے۔ اتنا بڑا الزام لگ جانے کے بعد کیا انہوں نے ان کے اوپر لعن طار کی؟ کیا غصہ بتایا؟ کیا کوئی سامان کو پھینکا؟ کیا آنکھیں دکھائی؟ خود آپ کے شوہر، اور اس معاملے میں سب سے زیادہ متاثر اگر کسی کی شخصیت ہوتی ہے تو وہ شوہر کی ہوتی ہے۔ جب بیوی کے اوپر ایسا الزام لگا دیا جائے اور پورے شہر کے اندر پھیل جائے یہ بات آگ کی طرح، کیا حالت ہوگی اس شوہر کی؟ اور یہاں تو رحمت للعالمین امام الانبیاء کی بات ہے، پورا دین داؤ پہ لگ چکا، نبی کے گھرانے کے اوپر اتنی بڑی بات رکھی گئی، یہ کوئی چھوٹا موٹی چیز نہیں تھی، پورے صحابہ کے لیے تکلیف کی بات تھی، اور نبی مکرم کے لیے کیسی تکلیف کی بات تھی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا رہا، ایک نبی ہونے کی حیثیت سے کیا کردار رہا، ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے کیا کردار رہا، اور صحابہ کرام کا کیا کردار رہا، اور یہ بھی چھوڑے وہ سوتنوں کا کیا کردار رہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویاں تھیں، جیسے زینب رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ میرا مقابلہ کرتی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کے کہا کہ میں عائشہ کو بہت پاک دامن پاتی ہوں۔ تو یہ معاشرہ کیسا تشکیل پایا، یہ ایک بہت حیران کرنے والی بات ہے کہ کیا تربیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیسے صحابہ کرام تربیت پائے تھے آپ کے ساتھ میں رہ کر کے۔ یہ واقعہ اصل میں دراصل معیار ہے، ایک صالح معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اللہ رب العزت نے اس کی جھلک دکھائی ہے۔ بہرحال چلیں آئے
یہ واقعہ کا شان نزول پہلے میں بتاتا ہوں ان 10 آیتوں کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے برات میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. اس واقعے کی تفسیر صحیح احادیثوں میں موجود ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 4750، مسلم شریف حدیث نمبر 2770. امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جوزا ہماری ماں اور پورے آنے والے مومنوں کی ماں، انہی کی یہ واقعہ ہے اور انہی کی زبانی حدیث کے میں آئی ہے اور انہی کی زبانی میں آپ کے سامنے اس کو پیش کر رہا ہوں. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4، دارالسلام جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 291 سے میں اس واقعے کو اسٹارٹ کر رہا ہوں. امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تو اپنی بیویوں میں سے قرعہ اندازی کرتے، یعنی ایک چٹ میں لکھ کر کے ان کے نام لکھتے سب کے، اور جس کا قرعہ نکل جاتا، جس کے نام کی چٹ نکل جاتی، اس کو اپنے ساتھ سفر میں لیتے. تو اس سفر میں جاتے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ اندازی کی اور قرعہ اندازی میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نام نکلا اور آپ کے ساتھ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئی. اور یہ غزوہ بنو مستلق جو 6 ہجری میں ہوا اس وقت کا یہ سفر ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ میں نکلی، آپ کے ساتھ میں جانے کے لیے تیار ہو گئی کیونکہ آپ کے نام کا قرعہ نکلا تھا. آپ کو ہدج میں آپ بیٹھی اور سروان نے اس ہدج کو اونٹ کے اوپر رکھ دیا. اب ہدج کیا ہے؟ اونٹ کے اوپر ایک ایسا ٹینٹ جیسا یا ایک ایسا روم جیسا سمجھ لیجیے آپ، جو چاروں طرف سے پردوں سے یا ٹینٹ سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے، چمڑے کا ہو یا پردے کا ہو، اسے ڈھکا ہوا ہوتا ہے اور خواتین اس کے اندر بیٹھتی ہیں اور وہ اونٹ کے اوپر رہتا ہے. اور اونٹ کے اوپر جو رکھتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں اس کو ملا وغیرہ کہتے ہیں، تو یہ سروان ان کو کہا جاتا ہے. تو سروان نے ان کے اوپر اونٹ کے اوپر رکھا اور یہ سفر نکلا. سفر جب واپس لوٹ رہا تھا تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کا وقت تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کو رکنے کی اجازت دی. لوگ اپنی اپنی ضرورتوں کو سے فارغ ہوئے، لوگ اپنی قضاء حاجت کے لیے گئے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے گئے. مطلب راستے میں یہ پورا کی پورا قافلہ جو ہے وہ رک گیا. لوٹتے وقت رات کا حصہ تھا اور سب لوگ اپنے اپنے قضاء حاجت سے لوٹ کر کے آئے. اس وقت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی گئی اپنی قضاء حاجت کے لیے اور سروان نے جاتے وقت آپ کو دیکھ لیا کہ ماں جا رہی ہیں. اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حجاب کا حکم آ چکا تھا، پردے کا حکم آ چکا تھا. تو ماں عائشہ صدیقہ پردے سے تھی، یعنی آپ نے اپنے چہرے کو کور کیا ہوا تھا. سروان نے دیکھ لیا کہ آپ گئی ہیں اور جب آپ لوٹ کر کے آئی تب بھی اس نے دیکھا کہ آپ آ چکی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب ہمیں پڑاؤ کو آگے لے کر کے چلنا ہے. تو سارا کے سارا قافلہ اٹھا اور جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا. اسی بیچ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گلے میں ہاتھ لگایا اور دیکھا کہ میرا ہار جا چکا ہے، میرا ہار کہیں گر چکا ہے جو موتیوں کا ہار تھا. ماں عائشہ صدیقہ فوراً وہاں سے نکلی. ابھی اس کو اوپر نہیں رکھا گیا تھا، یعنی محمل کو، حجت کو محمل بھی کہتے، تو محمل کو اوپر نہیں رکھا گیا تھا، یعنی وہ جو ٹینٹ رہتا ہے جو اونٹ کے اوپر رہتا ہے اس کو اوپر نہیں رکھا گیا تھا. آپ فوراً جلدی سے نکلی اور اس جگہ پہنچی جہاں پہ آپ پہلے گئی تھی اور اس ہار کو ڈھونڈنے لگی. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ اس وقت عورتیں بہت ہلکی دبلی ہوا کرتی تھی کیونکہ ان کے کھانا بہت سادہ ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کے جسموں میں گوشت بھی بہت کم ہوا کرتا تھا اور میں بہت ہلکی عمر کی بھی تھی. تو اس نے محمل جب اٹھایا گیا تو یہ جو سروان تھے یعنی جو اونٹ اٹھانے والے تھے وہ نہیں سمجھ پائے کہ آپ اندر ہیں یا نہیں ہیں وزن کی وجہ سے، اور انہوں نے دیکھ بھی نہیں پایا کیونکہ پردے کا حکم آ گیا تھا تو اندر جھانک کر کے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. اب انہوں نے اٹھا کر کے اور یہ آگے نکل گئے
قافلہ بہت آگے نکل گیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے ہار کو ڈھونڈنے کی وجہ سے لیٹ ہو گئی. آخرکار ہار ملا، اور جب ہار ملا تو آپ لوٹ کر کے آئی، دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے. ادھر ادھر آپ نے نظر ڈالی، دوڑنے کی کوشش کی، لیکن قافلہ جا چکا تھا. آپ سمجھ گئی کہ مجھے دوڑنا اور کہیں جانا یہاں سے خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ مجھے جب دیکھیں گے لوگ قافلے کے اندر کہ میں نہیں ہوں تو واپس یہیں لوٹ کر کے آئیں گے. اس لیے آپ اسی جگہ بیٹھ گئیں جہاں سے وہ قافلہ اٹھا تھا. وہاں پہ بیٹھ کر کے آپ کی آنکھ لگ گئی. اور ہمیشہ جب قافلہ چلتا ہے تو پیچھے ایک بہت دور کوئی شخص ہوا کرتا ہے جو قافلے میں سے کوئی سامان اگر کسی کا گر جائے، کوئی چیز اگر چھوٹ جائے، کوئی انسان اگر چھوٹ جائے تو وہ اس کو لے کر کے آنے کے لیے قافلے کے بہت دور ایک شخص چل رہا ہوتا ہے. ان کے آتے آتے صبح کی لالی نظر آنے لگی، اور جب وہ لوٹ کر کے جب وہ پیچھے سے ایک شخص، ایک صحابی صفوان جن کا نام ہے، صفوان بن معطل، صفوان بن معطل، جب یہ وہاں سے لوٹ کر کے آ رہے تھے تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے دیکھا، لیٹے ہوئے آنکھ آپ کی لگی ہوئی دیکھا. اور چونکہ انہوں نے پردے کا حکم نازل ہونے کے پہلے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ چکے تھے تو یہ پہچان گئے کہ یہ امہات المومنین ہے. اور صفوان نے صرف اتنا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس بات سے میری نیند کھل گئی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156. اس بات سے میری نیند کھل گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. اور جیسی میں نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھی، یعنی صفوان کے چہرے کی طرف دیکھی رضی اللہ عنہ، تو میں نے اپنے دوپٹے سے، اپنے اوڑھنی سے یا اپنی چادر سے اپنے فیس کو کور کر لیا، چہرے کو ڈھانپ لیا. صفوان بن معطل نے اپنے اونٹ کو آپ کے سامنے بٹھایا اور اس اونٹ کے اوپر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیٹھی. اس اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر کے صفوان چلنے لگے، اور اب یہ دونوں حضرات جو ہیں وہاں سے نکلے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم پورے راستے صفوان سے میں نے صرف یہ بات سنی انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں سنی. ماں عائشہ، آپ کو اللہ کی قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ آپ کی شان میں تو آسمان والے نے برات نازل فرما دی، آپ کو اپنی صفائی دینے کی کیا ضرورت؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ. بہرحال اب یہ جو لوگ لوٹ کر کے آ رہے ہیں، دوپہر ہو چکی، اور دوپہر کی گرمی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قافلے کو رکوا دیا. ابھی مدینہ نہیں پہنچے. مدینہ کے پہلے یہ قافلہ دوپہر میں رکا ہوا ہے، اور دوپہر کے وقت صفوان رضی اللہ عنہ اور اونٹ کے اوپر، صفوان رضی اللہ عنہ سامنے نکیل کو لے کر کے، اونٹ کی نکیل جو ہوتی ہے رسی، اس کو لے کر کے چل رہے ہیں، اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیچھے اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں. اور دوپہر کی گرمی میں، سورج کی روشنی میں اس قافلے کے اندر دن دہاڑے داخل ہوتے ہیں. یہ اس بات کی عقلی دلیل ہے کہ یہ لوگ کتنے پاک دامن تھے کہ صبح کے وقت وہاں سے نکلے. دوپہر کے وقت، اور جو غلط ہوتا ہے وہ دوپہر کے وقت دن کے وقت سامنے نہیں کرتا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. بہرحال یہ وہاں پر حاضر ہوئے اور لوگوں نے دیکھا کہ اچھا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ چھوٹ گئی تھی، آپ اپنی جگہ پہ پہنچ گئیں، یعنی محمل میں آپ پہنچ گئیں، اور سروان نے ان کو اوپر رکھ دیا. سب معاملہ جیسا کہ ویسا ہو گیا، سب نے شکر کر لیا کہ چلیے واپس آ گئی ہیں. اب یہ قافلہ مدینہ پہنچا. عبداللہ ابن ابی نے اس معاملے کو دیکھا اور اسے ایک موقع مل گیا انبیاء کے گھرانے، نبی کے گھرانے کو بدنام کرنے کا، مومنوں کی ماں کو، یعنی پورے ایمان اسلام کو، پورے مومنوں کو بدنام کرنے کا اس کو ایک موقع مل گیا. اب اس نے بات کرنا شروع کر دیا کہ یہ اکیلے اس مرد کے ساتھ سفر کر کے آ رہی ہیں، اور اس بات کو اور بڑھاتے ہوئے مدینہ کے اندر پھیلانا شروع کر دیا گیا. اور مدینہ کے اندر پھیلتے پھیلتے یہ بات پوری آگ کی طرح پھیل گئی.
माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने घर में है, और जब वो इस सफर से लौट करके आए तो सफर की वजह से या जैसा भी मामला था, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तबीयत खराब हो गई और 1 महीने तक तबीयत खराब रही, बुखार वगैरह आता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज घर आते, जिस तरह बारी होती, और आपके हालचाल पूछते और चले जाते। आखिरकार 1 महीना गुजर गया, आपकी तबीयत में कुछ इफाका हुआ, कुछ ठीक हुई, तो आप कज़ाए हाजत के लिए उम्मे मिस्ता रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ घर से बाहर गई। उम्मे मिस्ता ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के रिश्ते में भी है, और ये मिस्ता की मां है, मिस्ता रज़ी अल्लाह अन्हा की। इनके साथ और आयशा फरमाती है कि वो ऐसा दौर था कि जब उस दौर में कज़ाए हाजत के लिए चीज को बनाना, यानी लैट बात को बनाना बुरा समझा जाता था। तो आप कज़ाए हाजत के लिए बाहर गई हुई थी जंगल में, वापस जब दूसरी जगह, और जब वापस जब लौट करके आई तो रास्ते में उम्मे मिस्ता की चादर किसी झाड़ी से फंस गई, और उस चादर को हटाते टाइम उन्होंने कहा कि मिस्ता का बुरा हो। तो माँ आयशा सिद्दीक़ा ने इस बात को सुनकर के कहा कि आप ऐसा क्यों कहती हैं, आपने बहुत बुरी बात कही है, मिस्ता को ऐसा नहीं कहना चाहिए था रज़ी अल्लाह अन्हु को, क्योंकि मिस्ता तो ग़ज़वे बदर के जो है ग़ज़वे बदर में शामिल हुए थे, और वो सआदतमंद लोगों में से हैं जो ग़ज़वे बदर में शामिल हुए थे। तो उम्मे मिस्ता कहती है कि बेटी तुम्हें पता नहीं कि मिस्ता क्या कहता है, क्या कहने वाले लोगों में से है। तो उन्होंने क्या कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि मदीना के अंदर क्या बात चल रही है, 1 महीना हो चुका है। माँ आयशा कहती नहीं, मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें नहीं पता कि मदीना के अंदर तुम्हारे बारे में क्या बात चल रही है? माँ आयशा कहती है नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरे बारे में क्या बात चल रही है। अब यहां पे रोक करके आप 2 मिनट के लिए सोचें कि एक शौहर, उन्होंने 1 महीने से ये बात सुन रहे हैं, और कितनी बड़ी बात है ये कि उनकी बीवी के लिए बात की जा रही है, रहमत इमामुल अंबिया की बीवी के लिए बात कही जा रही है। पूरे मोमिन और इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर एक कीचड़ उछाला जा रहा है, लेकिन नबी मुकर्रम ने मां आयशा को जज भी नहीं होने दिया। कभी गुस्से से बात करना, ताना देना तो बहुत दूर की बात है, गुस्से से किसी चीज को पटकना, ये करना वो करना, कुछ नहीं। किरदार देखें आप। हाँ, आयशा सिर्फ ये फरमाया करती थी, फरमाती है कि आप आकर के बैठते, चले जाते, कुछ बात करते, मैं समझ गई कि कुछ ना कुछ आप ज़हनी तकलीफ में हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि बात क्या है। ज़हनी तकलीफ में है, कुछ ना कुछ परेशानी में है, लेकिन क्या परेशानी है ये मुझे समझ में नहीं आता था। ये किरदार था कि जब तक जुर्म साबित नहीं होगा, हम किसी के ऊपर गुस्सा कैसे निकाल सकते हैं, किसी को कैसे बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है कि जब तक 4 गवाह न हो कुछ नहीं कह सकते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मां आयशा सिद्दीक़ा अपनी बीवी के ऊपर कैसा यकीन था, अभी आगे बात आ रही है, उससे पता चलेगा आपको कि नबी मुकर्रम को कितना जबरदस्त यकीन था अपनी बीवी के ऊपर। तो उन्होंने बताया उम्मे मिस्ता ने कि मदीना के अंदर ये बात चल रही है, जो आप वहां से लौट करके आई थी सफ़वान के साथ, तो सफ़वान को और आपको लेकर के मदीना के अंदर ये बात फैला दी गई है। अब्दुल्ला इब्न उबई इसका सरदार है, और मुनाफिकों ने इस बात को पूरे मदीना में फैला दिया, और मोमिनों के लिए ये बात बहुत शर्मसार कर रही है। इस बात को सुनना था कि मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने घर पहुंची। जब आप घर पहुंची तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां थे। मां ने कहा कि मैं इजाजत चाहती हूं आपसे, क्या मैं अपने घर जा सकती हूं? तो आपने कहा कि ठीक है, आप चले जाइए। आप अपने घर गई, यानी अबू बकर सिद्दीक के घर गई, और आप फरमाती हैं कि जा करके, और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या हुआ है। मैंने अपनी वालिदा से बात किया कि क्या बात है, आपको सुन रही है मदीना में? तो वालिदा कहती हैं, मां कहती हैं कि हाँ बेटा, जो खूबसूरत बीवी और इतने बड़े नबी की बीवी हो, और उसके लिए, और ऐसे घराने के ऊपर तो लोगों की नजरें हुआ करती हैं, और ऐसी कुछ, मतलब अपने लफ्जों में उन्होंने समझाया। लेकिन मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए यह बात बहुत बड़ी थी। आपने उसी वक्त से आपके आंसू निकलना शुरू हुए, जो 2 दिन और 1 रात नहीं थमे। आप रोना शुरू की, और मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिदैन कहते हैं कि इनके रोने से हम डर गए, हमें ऐसा लग रहा था कि इनका सीना यानी दिल
پھٹ جائے گا، اس بری طریقے سے یہ دن و رات رو رہی تھی۔ عائشہ فرماتی ہے کہ وہ آنسو میرے نہیں رکتے تھے اور مجھے نیند تک نہیں آتی تھی۔ بہرحال ادھر عائشہ صدیقہ اپنے گھر پہنچی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے حالات کو ٹٹول رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کی کیسی تربیت ہوئی ہے۔ اپنے صحابہ میں سے کچھ خاص صحابہ جو گھر کے آس پاس یا گھر کے معاملات کو جاننے والے تھے ان سے بات کرتے ہیں، یعنی ان کو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے اندر کیا کیفیت ہے۔ حضرت علی سے مشورہ کرتے ہیں، اسما بن زید سے مشورہ کرتے ہیں اور بریرہ سے۔ تو اسامہ بن زید سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا خیال کرتے ہو عائشہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ، تو آپ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، وہ آپ کی زوجہ ہیں، آپ کی بیوی ہیں، مجھے اور میں ان کے بارے میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا، اور اگر آپ جاننا ہو تو بریرہ سے بھی پوچھ لیجئے۔ اور بریرہ جو تھے یہ بہت زیادہ گھر میں اور آس پاس مطلب اس گھر کے قریب رہنے والوں میں سے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا اور ان سے کہا تم نے عائشہ کو کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو تمہیں شک میں مبتلا کرے؟ تو بریرہ کہتے ہیں، بریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اس ذات کی قسم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، مطلب آپ کو جس ذات نے نبی بنایا ہے، میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اس کے طرف سے کبھی بھی کسی ایسی بات کو نہیں دیکھا جس کی وجہ سے ان پر عیب لگایا جائے۔ البتہ یہ بات ضرور تھی کہ ان کی عمر کم تھی اور وہ آٹا گوندتی تھی، اس کے بعد سو جاتی تھی، بکریاں آٹے کو کھا جایا کرتی تھیں، عمر کم ہونے کی وجہ سے یہ چیز تو تھی، لیکن آپ کی عظمت، آپ کے کردار، آپ کے کیریکٹر کے اوپر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اس بات کو آپ نے کس انداز میں کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انداز، یہاں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے ایسی بات کیوں کی ہوگی؟ آپ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ان کی تربیت کا کیا حال ہے۔ سبحان اللہ، جس کی تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے ان کا کیا ہو سکتا معاملہ۔ تو آپ نے دیکھا، اچھا یہ تو کیفیت صحابی کی تھی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کا ایک حصہ ہم نے گھر کے اندر دیکھ لیا کہ ایک مہینہ گزر گیا اور ماں عائشہ کو شک بھی نہیں ہونے دیا۔ اگر آ کر کے بتاتے تو کیا ہوتا؟ ایک مہینے تک روتی، آپ کی تکلیف نہ پہنچے آپ کو، اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا، بتایا نہیں، اور نہ بتا کر کے جو اندر ہی اندر گھٹن ہو رہی ہے، جو ٹینشن ہو رہی ہے، جو مدینہ کے اندر بات چل رہی ہے، اس کا احساس بھی نہیں ہونے دے رہے۔ قربان جائیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر۔ اور یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک صالح معاشرہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب ہماری زندگیوں کے اندر بھی یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ اس وقت ہمیں اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، کس طریقے سے ان حالات کو کنٹرول کرنا ہے، کب ہمیں کیا کہنا ہے، کہاں کہنا ہے، کتنا کہنا ہے، اس کے لیے ہم اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ کوئی واقعات نہیں ہے جو آئے اور چلے گئے، یہ جو واقعات کریٹ ہو رہے ہیں یہ کریٹ خالق کے کائنات کر رہا ہے، قیامت تک کے لیے اپنے دین کو نافذ کر رہا ہے، اپنے دین کو کمپلیٹ کر رہا ہے۔ بہرحال یہ تو نبی مکرم کا گھر میں کردار تھا۔ ماں عائشہ کے لیے مدینہ کے اندر آپ نے کیسی دفاع کی۔ اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، صحابہ ممبر کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی اور ایک مومن خاتون کے لیے جو کلمات بیان فرماتے ہیں اس کو سماعت کریں۔ اے مسلمانوں کی جماعت، نبی مکرم فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت، کون ہے جو مجھے اس شخص کی شر سے نجات دے جس کی ایذا رسانی، مطلب جس کی تکلیف میرے گھر تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ کی قسم، کیا کہا؟ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی میں خیر اور بھلائی ہی دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی میں خیر اور بھلائی دیا۔ یہ دفاع کہاں کر رہے ہیں؟ پورے مدینہ کے سامنے کر رہے ہیں، پورے مومنوں کے سامنے کر رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے اوپر اتنا کانفیڈنس رکھتا ہوں، اور یہ جو بدتمیز ہے عبداللہ ابن ابی، یہ مجھے تکلیف پہنچایا، مجھے ایذا پہنچایا ہے، اور اس کی ایذا میرے گھر تک اور میری عزت تک آ چکی ہے، کون میرے لیے دفاع کرے گا؟
یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عائشہ کے لیے. صحابہ کا کیا معاملہ تھا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. یہاں تک کہ سوتن کو آپ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ایک دوسری سوتن کے لیے برائی ہی رکھتی ہیں, لیکن حضرت زینب کے تعلق سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ زینب عائشہ کی برابری کیا کرتی تھی, لیکن جب ان سے پوچھا گیا تو حضرت عائشہ کے بارے میں انہوں نے بھی قسم کھا کر فرمایا کہ میں انہیں پاک دامن پاتی ہوں, میں ان کے اوپر کوئی الزام, کوئی تہمت اور کوئی بھی چیز, ہر چیز کو میں غلط ثابت کرتی ہوں. تو آپ نے بھی آپ کے لیے لڑا اور آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہا. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں مسند احمد جلد نمبر 6 حدیث نمبر 194 اور 197. بہرحال جو حدیث میں آگے آپ کو نمبر بتاؤں گا تو اس میں یہ ساری چیز مل جائے گی, اور میں نے تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے آپ کو بتا ہی رہا ہوں. تو یہاں پہ پتہ چلا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جب مومنوں کے سامنے رکھا کہ کون میرے لیے دفاع کرے گا, تو انہیں ایک ایسے شخص کا نام لیا, مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کا نام لیا. تو صفوان بن معطل نامی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ آپ حکم دیجئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا. یعنی اور بھی صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم اس کا گردن اڑا دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. اور آپس میں پھر ان لوگوں کی, کیونکہ قبیلائی نظام پہلے چلا کرتا تھا, قبیلائی عظمت چلا کرتی تھی کہ ہمارے قبیلے کا شخص صاحب تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے, ہم اس کے لیے دفاع کریں گے. اس چیز کو بھی کتنی ختم ہوئی تھی یہ بھی پرکھ چل رہی ہے. یہ واقعے سے کئی چیزیں سامنے آئی کہ جو برائیاں مدینہ کے اندر تھی یا لوگوں کے اندر تھی, مکہ کے اندر تھی, یہ قبیلائی نظام کی حمیت, اس حمیت کو کتنی ختم ہوئی ہے, کون لوگ اس سے باہر نکلے ہیں. اب حمیت اور محبت صرف اور صرف ایمان کے لیے, مومن کے لیے رہے گی, اور یہ قبیلائی نظام اور قبیلے کی وجہ سے عظمت ہونا, محبت ہونا, یا رشتہ داری کی وجہ سے عظمت اور محبت ہونا, یا دین کی وجہ سے ہونا. اس لیے کہا گیا نا کہ دین سے کی وجہ سے کوئی اگر کسی سے محبت کرتا ہے اور اسی وجہ سے ملتا اور جدا ہوتا ہے تو اللہ کے سائے کے نیچے حشر کے میدان میں وہ اس میں آئے گا. تو یہاں پہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا ایک ٹینشن پیدا ہوئی. ادھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر پہنچی ہیں, یعنی نبی مکرم کے سسرال حضرت ابو بکر صدیق کے گھر عائشہ وہاں پہنچی ہیں, اور وہاں کے حالات خود نبی عائشہ صدیقہ کی زبانی آپ سماعت فرمائیں. حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ یہ ساری رات بھی میں نے روتے ہوئے ہی گزارا, نہ آنسو رکتے تھے اور نہ نیند آتی تھی. پھر رات کو بھی میں روتی رہی, مطلب پورا دن بھی اسی میں گزر گیا, رات بھی اسی میں گزر گئی, نہ آنکھ کے آنسو رکے اور نہ دل رکا. اور پھر آپ نے وہی فرمایا کہ آپ کے ابو وغیرہ نے بھی کہا کہ یہ تو اس طریقے سے رو رہی ہیں کہ گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کا دل پھٹ جائے گا. اس حالت میں کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے ہیں, اور اس حالات کو کیسے آپ نے ڈیل کیا یہ بھی آپ دیکھیں کہ کیا لفظ تھے آپ کے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تو آپ نے کلمہ شہادت پڑھا, مطلب بات کرنے کے پہلے اللہ رب العزت کی حمد بیان فرمائی, اللہ کی توحید بیان فرمائی, کلمہ شہادت بیان فرمایا, اور کہا اما بعد, اس کے بعد اے عائشہ مجھے تمہارے بارے میں یہ بات پہنچی ہے, اگر تم بری ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بری قرار دے گا. مطلب جب آپ نے دیکھا 1 مہینے بعد کہ یہ اپنے مائکے میں آ چکی ہیں اور انہیں بات پتہ چل گئی ہے اور اسی وجہ سے یہ اتنا بے تحاشا رو رہی ہیں, تو آپ کو دلاسا دینے کے لیے اور اس حالات سے نکلنے کے لیے, اس کنڈیشن سے نکلنے کے لیے, اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے کہ یہی نہیں ہے ہماری زندگی کے اندر, ہو گیا یہ حادثہ, اب ہمیں آگے چلنا ہے, آگے بھی کچھ کام ہے, کیا اسی کے پیچھے ہم پکڑ کر کے بیٹھے رہیں گے. تو آپ نے 2 بات کر کے اس بات کو ختم کیا, اور وہ جملے کیا تھے؟ آپ نے پہلی بات یہ کہی کہ اے عائشہ اگر تم بری ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے برات بیان کرے گا, تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ رب العزت تمہاری برات, اللہ رب العزت تمہاری پاکی کے بارے میں بیان فرما دے گا, تمہارے عظمت کے بارے میں بیان فرما. اور اگر تجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ حضور توبہ و استغفار کر لو, بلا شبہ بندہ جب گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. دونوں بات آپ نے رکھی.
کہ اب اس کنڈیشن سے آپ کو باہر نکلنا ہے. اگر آپ بری ہیں, اگر آپ گناہ نہیں ہیں, آپ پاک دامن ہیں, تو اللہ رب العزت کی وحی نازل ہو رہی ہے, اللہ رب العزت آپ کی برات کو نازل کرے گا. دوسرا, اگر آپ نے گناہ کر لیا ہے انسانی تقاضے کے تحت, تو آپ اللہ رب العزت سے توبہ کر لیجئے, اللہ معاف کرنے والا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس بات سے ماں عائشہ کو تکلیف تو پہنچی ہوگی, تو ماں عائشہ کہتی ہیں اپنے والد سے کہ ابا جان آپ میرے طرف سے بات کریے. ابا جان کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ سے کیا کہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر آپ اپنی والدہ سے کہتی ہیں کہ آپ میرے طرف سے بات کریے. والدہ کہتی ہیں, ماں کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ سے کیا بات کروں, مجھے کچھ سجائی نہیں دے رہا بیٹا. تو ماں عائشہ کہتی ہیں, آپ نے بیان کرتی ہیں کہ میں اس وقت کم عمر لڑکی تھی اور مجھے قرآن بھی بہت کم یاد تھا. میں نے جواب دیا, اللہ کی قسم بے شک مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ تم نے اس بات کو سنا اور یہ تمہارے دلوں میں بیٹھ گئی ہے. مطلب وہ جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا, سب کے لیے کہہ رہی ہے کہ تم نے یہ بات سنی ہے اور تمہارے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے اور تم نے اسے سچا سمجھ لیا ہے. اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ تعالی جانتا ہے کہ میں بری ہوں, مطلب میں صاف ہوں, تو تم میری تصدیق نہیں کرو گے. اور اگر میں اس بات کے اعتراض کروں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں, تو تم میری تصدیق کر لو گے, مطلب تم مان لو گے. اب آپ کیا کہتی ہیں, اللہ کی قسم بلا شبہ میں اپنے اور تمہارے مثال اس طرح پاتی ہوں جس طرح یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب کی تھی. سورہ یوسف آیت نمبر 18 آپ پڑھتی ہیں, فصبر جمیل. اب بس بہت بڑے صبر کی ضرورت ہے, صبر جمیل. واللہ المستعان علی ما تصفون. لہذا صبر ہی بہتر ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی کی مدد مطلوب ہے, اللہ ہی کی مدد میں چاہتی ہوں. اور اب تو مجھے صبر چاہیے, یعنی ایسا صبر جس میں کوئی شکایت نہ ہو, ایسا صبر جس میں کوئی شکوہ نہ ہو, صرف اللہ رب العزت کے سامنے رونا ہے, اللہ رب العزت سے بات کرنا ہے, ایسا کہہ کر کے اور آپ اپنے بستر میں آ گئی. حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان فرماتی ہیں کہ پھر میں اٹھ کھڑی ہوئی اور جا کر اپنے بستر میں لیٹ گئی, اور اللہ کی قسم اس وقت میں جانتی تھی کہ میں بری ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے ضرور بری قرار دے گا. مطلب آپ کو یقین تھا کہ میں سچی ہوں اور میرا خالق وہ ہے جو سننے والا ہے, السمیع ہے, بصیر ہے, حی ہے, قیوم ہے. میں اس رب کی ماننے والی ہوں جو میرے دل کی کیفیت کو جاننے والا ہے. اللہ اکبر, یہ یقین ہونا مومن کو کہ جو بھی حالات پڑے ہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور اللہ فرماتا ہے نا کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے, تو اللہ رب العزت اپنے بندے کے لیے بہت کافی ہے. تو آپ کہتی ہیں پورا مجھے یقین تھا کہ میرا رب میری برات نازل فرمائے گا, لیکن اللہ کی قسم میرا یہ گمان نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میری شان میں وہی نازل فرمائے گا جس کی تلاوت کی جائے گی. میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی. اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسا کلام نازل فرمائے گا جس کی تلاوت کی جائے گی. مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گا کہ جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ میں بری ہوں, میں پاک دامن ہوں. میں ایسا سمجھتی تھی کہ کوئی خواب دکھے گا, لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق مالک وہ میری برات کے لیے قرآن نازل فرمائے گا. سبحان اللہ. اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک اسی مجلس میں جمع تھے اور آپ کے اوپر وہ اثرات نظر آنے لگے جو وحی کے وقت نظر آتے تھے, اور سخت جاڑے کا وقت ہوتا تھا. آپ کے ماتھے سے, آپ کے سر مبارک سے پسینہ ٹپکنے لگتا تھا, ٹھنڈ میں پسینہ ٹپکنے لگتا تھا, موتیوں کی طرح پسینہ ٹپکنے لگا. اور ہم سب بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک انصاری خاتون نے اجازت طلب کی اور وہ بھی آ کر کے بیٹھ گئی ماں عائشہ کے ساتھ, وہ بھی بیٹھ کر کے رو رہی تھی, وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی ماں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی وقت اس حالت کے اندر وحی کا نزول ہونا شروع ہو گیا. سب لوگ ہٹ گئے, اور جب وحی کا نزول ختم ہوا تو نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلی، جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، اور پہلا جملہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا، اے عائشہ خوش ہو جا، اے عائشہ خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر برات نازل فرما دی ہے، اے عائشہ خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر برات نازل فرما دی ہے۔ یہ بات کو سننا تھا کہ آپ کی والدہ یہ کہتی ہیں کہ اے عائشہ اٹھ کھڑی ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گی ان کے سامنے، میں اس کے سامنے جاؤں گی، میں اس کے سامنے جاؤں گی، اس کی بارگاہ میں جاؤں گی جس نے میری برات نازل فرمایا۔ اور آپ اللہ رب العزت کے سامنے سرزریز ہو گئی۔ اور اس وقت جو آیت مبارکہ نازل ہوئی وہ آیت یہ ہے، آیت نمبر 10، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 10 سے 20 تک نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین جاؤوا بالعفک عصبۃ منکم، بے شک جو لوگ امہات المومنین عائشہ کے اوپر بہتان گڑتے ہیں، اللہ نے کیا کہا؟ یہ بہتان ہے، الزام ہے، یہ ہے برات۔ آسمان والے نے یہ کہہ دیا کہ یہ بہتان ہے، یہ الزام لگایا جا رہا ہے، وہ تمہیں میں سے، اور جو الزام لگانے والے ہیں وہ تمہیں میں سے، کیونکہ منافق آستین کے سانپ کی طرح ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی طرح رہتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ حج بھی کر لیتے ہیں، ہاں یہ بات الگ ہے کہ میدان کارزار سے بھاگ کر آ جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ انہی میں سے تھے، اور جو 3 اس کے شکار ہو گئے تھے وہ بھی اس میں تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا مت جانو، مطلب یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کے لیے برا مت جانو۔ اور واقعی بات عیاں ہو گئی، جب وحی نازل ہوئی آسمان کی طرف سے، تو اس سے بڑی خوشخبری والی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ کسی خاتون کی پاک دامنی کا ذکر، پاک دامنی کا اعلان خود خالق کائنات کرے۔ جیسے حضرت مریم کی پاک دامنی کا اعلان تو ماں ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا اللہ کے حکم سے، لیکن یہاں ڈائریکٹ وحی نازل ہو رہی ہے معاشرت، اور ایک دو نہیں 10 آیتیں، اور کس انداز میں اللہ رب العزت نے اس آیتوں کو بیان کیا ہے۔ آج وقت ختم ہو گیا، میں سمجھا تھا کہ آج یہ بات ہو جائے گی، لیکن آج وقت کافی ہو گیا۔ کل انشاءاللہ تعالی وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئے گی کہ کس سخت انداز میں اللہ رب العزت نے پریڈ لی وہ 3 مومنوں کی جنہوں نے اس بات کو جیسے سنے تھے ویسے آگے پہنچا دیے تھے، اور جنہوں نے سن کر کے خاموش رہے تھے ان کی بھی کس طریقے سے اللہ رب العزت نے سرزنش کی، ان کی بھی کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ڈانٹ و ڈپٹ کی، اور جن لوگوں نے اس بات کو پھیلایا تھا ان کے لیے کس طریقے سے وعید نازل فرمائی، اور قیامت تک مسلمان جو آنے والا ہے ان کو کس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کی عظمت اور عظمت کو بتا دیا کہ کسی بھی خاتون کے اوپر اگر تم ایمان ہو، یہاں تک اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو اس قسم کی بات سننے کے بعد آگے تم نہیں پہنچاؤ گے۔ ایمان کو اللہ رب العزت نے ٹارگٹ بنا دیا، ایمان کو اللہ رب العزت نے سامنے لے آیا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو ایسی سنی سنائی ہوئی بات تم آگے نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ایمان کا معیار ہے کہ کسی خاتون کے بارے میں ہم غلط سنیں اور ہم اس کو سن کر کے خاموش نہیں رہ سکتے، وہاں پہ ہم کو بولنا پڑے گا کہ تم یہ غلط بات کہہ رہے ہو۔ کیوں کہیں گے ایسا؟ کیونکہ ہم اس کو اپنے اوپر ترجیح دیں گے، ہم اسے اپنا مومن بھائی سمجھیں گے، اور مومن کے لیے ہم وہی پسند کریں گے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتا ہے تم اسے برا مت سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا بہتر تھا؟ کہ دنیا میں ذکر عظیم ہوا، قیامت تک آنے والا مسلمان ان 10 آیتوں کو یاد بھی کرے گا اور اس کی تلاوت کرے گا، ثواب حاصل کرے گا، اور مقام و مرتبے کو بار بار یاد کرے گا کہ عائشہ صدیقہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور آخرت میں درجات کی بلندی کا یہ ایک سبب بن گیا۔ تو جو ہمارے اوپر حالات آتے ہیں منافقوں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے اور اللہ کے نافرمانوں کی طرف سے، ان حالات کو ہم برا نہ سمجھیں، وہ حالات تقدیر کا ایک حصہ ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے فیصلہ کیا وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے۔ اس جگہ جب ہم پہنچ جائیں، ایسے حالات میں جب ہم ملوث ہو جائیں، تب ہمیں دیکھنا ہے کہ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ ہمارے لیے اسوہ ہیں، آپ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، آپ ہمارے لیے رہبر ہیں،
تو ہمیں اس وقت دیکھنا ہے کہ نبی مکرم نے اس حالات کو، اس سچویشن کو کس طریقے سے ہینڈل کیا، کس طریقے سے آپ نے اس حالات کا سامنا کیا، تو وہاں پر اور صحابہ کرام نے کس طریقے سے سامنا کیا، اور صبر کے ساتھ ہمیں اس حالات سے نپٹنا ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا ہی ہے جتنا کہ اس نے کمایا، مطلب جس نے سنا اس نے اتنا کما لیا، دفاع نہیں کیا نا، اور جس نے سنا اور جتنا سنا تھا اتنا ہی پہنچا دیا یہ گنہگار ہو گیا، اور جس نے سنا تھا اور اس سے زیادہ پہنچا دیا یہ اور بڑا گنہگار ہو گیا، اور جس نے سنا نہیں، جس نے ایجاد کیا، جیسے منافقوں نے ایجاد کیا تھا، منافقوں نے اسے زیادہ کر کے پہنچایا تھا، اور حدیث کے الفاظ جب آگے آپ پڑھیں گے تو انہوں نے جتنا سنا تھا اتنا پہنچایا تھا، جیسے مصطح نے اور حسان نے اور زینب بنت جہش کی بہن حسان بن جہش نے، ہمنا بنت جہش نے جتنا سنا تھا اتنا پہنچایا تھا، اور یہ سب مومن تھے، تو ان کے ایمان کی برکت سے، اس پوائنٹ کو نوٹ کریں، ایمان کی برکت سے، ایمان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں توبہ کی توفیق نصیب کی، تو ایمان کی وجہ سے اللہ رب العزت توبہ کی توفیق نصیب کرتا ہے، تو انہوں نے توبہ کی، اور یہ تو بہت ہی قیمتی لوگ تھے۔ مصطح رضی اللہ عنہ کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کل انشاءاللہ تعالی ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ کتنی بڑی شخصیت تھی، لیکن کیا ہوا تھا، ایک چھوٹی سی نہیں، اللہ کے نزدیک تو وہ بہت بڑی ہے، انہوں نے جتنا سنا تھا کسی کو کہہ دیا، بس پکڑا گئے۔ ہم اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھیں، دن بھر میں ہوتا ہوگا ایسا، زندگی کی بات تو بہت دور کی ہے، اور یہ کتنا سنگین جرم ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی وہ حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے اور اس کو اور زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آگے فرماتا ہے اور ان میں سے وہ شخص جس نے اسے بڑا بوجھ اٹھایا، مطلب اس گناہ کا جس نے بڑا بوجھ اٹھایا، جس نے اس گناہ کو پیدا کیا، جیسے عبداللہ بن ابی، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، تو اس کے لیے عذاب کی وعید سنائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے سنا سمجھا، اللہ رب العزت ہمیں اور زیادہ اس کی تحقیق کرنے، اس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اس پہ ایمان ہمارا اے اللہ اے خالق مالک ہمارا جما دے، اور اس کے مطابق ہمیں زندگی جینے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ اے خالق مالک ہمیں ایمان والا رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔